محترم سامعین کرام، آج کی اس پرنور محفل میں ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کا تعلق نہ صرف ہمارے گھروں سے ہیں بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو خاموشی سے اپنی محبت نچھاور کرتا ہے، جو خود جل کر ہمارے لیے روشنی بنتا ہے، جو اپنے خوابوں کو قربان کر کے ہماری تعبیر سنوارتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کی جسے ہم والد محترم کہتے ہیں، وہ باپ جو خود دھوپ میں جلتا ہے تاکہ ہمیں سایہ نصیب ہو، جو اپنی خواہشات کو دبا کر ہماری خوشیوں کو پروان چڑھاتا ہے، جو کبھی اپنے درد کا اظہار تک نہیں کرتا مگر ہماری ایک تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرات، باپ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک سایہ ہے، ایک دعا ہے، ایک سہارا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم بہت سی نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگے ہیں، وہاں والد جیسی عظیم نعمت کی قدر کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئیے اسی اہم اور دل کو چھو لینے والے موضوع پر ایک خوبصورت مکالمہ اور نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں 4 طالب علم کو، ابو الحسن منیار، نعمان امیجی، شاہد مولوی اور محمد خان۔ تشریف لائیں اور والد محترم پر ایک خوبصورت مکالمہ اور نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد، میں اپنے ابو سے بہت ناراض ہوں۔ مجھے نئی بائک، آئی فون 17 اور نیا لیپ ٹاپ چاہیے تھا۔ یہ سب میرے دوستوں کے پاس ہے۔ میں نے ابو سے کتنی بار کہا لیکن ابو بار بار یہی کہتے رہے، ابھی نہیں، بعد میں، کب بعد میں، بعد میں، یہ کہتے کہتے بہت ٹائم ہو گیا۔ میرے ساتھ تو اور بھی برا ہوتا ہے۔ مجھے دوسرے محلے کے دوست کے ساتھ فارم ہاؤس جانا تھا لیکن ابو نے منع کر دیا اور کہتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ مت گھومو۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے ابو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ ہاں، ہر چیز میں روک ٹوک، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ کیا اب ہم سانس لینا بھی چھوڑ دیں؟ تھوڑی تو آزادی ملنی چاہیے نا ہم کو۔ اور موبائل ذرا سا استعمال کرے تو مسئلہ۔ جب بھی ابو گھر آتے ہیں ان کا سب سے پہلا کام میرے ہاتھ سے موبائل لینا ہوتا ہے۔ میرے موبائل کے تو پکے دشمن ہیں۔ سچ یہ ہے، ہم بھی کبھی یہی سوچتے تھے۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، گرمی بہت تھی، سورج تیز تھا۔ میں نے اپنے ابو کو دیکھا، وہ دھوپ میں کھڑے کام کر رہے تھے، کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے، چہرہ تھکا ہوا لیکن کام رکا نہیں تھا۔ وہ بار بار پسینہ پوچھتے پھر کام میں لگ جاتے۔ میں دور کھڑا سوچتا رہا کہ یہ سب وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، میرے لیے ہی تو کر رہے ہیں، اور میں ابو ہی سے ناراض تھا۔ مجھے اس دن سمجھ آیا کہ ابو ہمارے لیے کیسی جان توڑ محنت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس مجھے سب چیزیں دلانے کے لیے اتنے پیسے نہ ہو، لیکن وہ ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے خون پسینہ بہا دیتے ہیں۔ اور ہاں، میں نے میرے ابو کو اس وقت دیکھا جب میں بیمار تھا، مجھے تیز بخار تھا، رات کا وقت تھا، ہسپتال لے جایا گیا، میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے آنکھ کھولی، دیکھا میرے ابو جو سب سے مضبوط لگتے ہیں وہ ہسپتال میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔
کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی دوا لینے تو کبھی میرے پاس آ کر میرا ماتھا چومتے. میں نے پہلی بار دیکھا میرے ابو رو رہے تھے. وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے, یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے, یا اللہ میرے بچے کی تکلیف دور کر دے. مجھے اس دن سمجھ آیا جو سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے وہی سب سے زیادہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, صرف اپنے بچے کے لیے. ارے ہاں, مجھے بھی ابھی یاد آیا کہ میرے والد صاحب مجھے میرے فلاں دوست سے ملنے اور اس کے ساتھ فارم ہاؤس جانے سے ہمیشہ روکا کرتے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے پڑوس کے محلے میں ایک پولیس کی گاڑی آئی اور میرے فلاں دوست کو اٹھا کر لے گئی, جس سے والد صاحب مجھے ہمیشہ ملنے سے روکا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی غلط کام میں ملوث تھا. اس دن میں نے اپنے ابو کی دور اندیشی اور سمجھداری کو سلام کیا کہ ابو جیسی اس نصیحت نے مجھے آج جیل جانے سے بچا لیا, ورنہ میں بھی آج اس کے ساتھ جیل میں ہوتا. سچ تو یہ ہے ہم صرف اپنی خواہشیں دیکھتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ابا ہمیں روکتے کیوں ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. رکو رکو, مجھے بھی کچھ کہنا ہے. ارے بھائی, آپ کو کیا کہنا ہے اور آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں یہی راز کو بتانے یہاں پر آیا ہوں کہ میرے ابو مجھے بار بار منع کرتے تھے, بیٹا کھانے کے وقت موبائل مت دیکھو, سونے سے پہلے موبائل مت دیکھو, سو کر اٹھ کر ناشتہ کرتے وقت موبائل مت دیکھو. مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور آج میری آنکھوں کے اندر سخت تکلیف ہو گئی ہے. تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ابو کی بات مان لیجئے اور موبائل سے دور رہے, ورنہ آپ کی آنکھوں کے اندر بھی سخت تکلیف پیدا ہو سکتی ہے. ابو ہمارے لیے جو سختی کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. ابو کی مثال ایک سورج کی طرح ہوتی ہے کہ سورج کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے, لیکن سورج جب تک نہ نکلے تب تک دنیا میں روشنی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہمارے ابو ہے کہ ابو کی باتوں اور ابو کی نصیحتوں کے بغیر ہماری زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی. تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ابو کی بات مان لیجئے. آپ نے تو بالکل صحیح کہا. ان کی قربانیاں, ان کی محبت ہم دیکھ ہی نہیں پائے. ابو ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے لیکن اپنی ہر خوشی قربان کر دیتے ہیں. پیارے ابو, ہمیں معاف کر دیجئے. ہم آپ کی محبت سمجھ ہی نہیں پائے. آپ کا پسینہ, آپ کی تھکن, آپ کی دعائیں سب ہمارے لیے ہی تو تھی. آپ واقع اللہ کے بعد ہماری زندگی میں سب سے بڑے سہارا ہے. ہم ابو کی شان میں ایک چھوٹا سا کلام پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم سفر, ہم نوا, ہم نشی, ہم قدم, والد محترم, والد محترم, والد محترم, والد محترم, والد محترم. اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر گھر. ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم, والد محترم, والد محترم, والد محترم, والد محترم, والد محترم. پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسر, فکر اولاد میں کی سفر در سفر. ان کو محبوب ہم کو جاہو حشم, والد
آپ میرے تو میرے ہیں لوح و قلم. والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم. ہم نے سمجھا نہیں ہے مقام آپ کا، گھر میں رحمت ہی رحمت قیام آپ کا. آپ کو دیکھنا دیکھنا ہے حرم. والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم. تحفے کبریا سر پہ ہاتھ آپ کا، باعث سر بلندی ذات آپ کی. آپ کو دیکھنا آپ کے دم سے آزاد ہے غم سے ہم. والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم. ہم سفر ہم نوا ہم نشی ہم قدم.